السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید کرتا ہوں کہ جتنے دوست ہیں میرے بھائی ہیں چھوٹے بڑے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست عمران بھائی جوگی شناسی نسخہ جات چینل کی طرف سے میں آج اپنے پیارے بھائیوں کے لیے اور دوستوں کے لیے یہ ایک عمل نشادر کا لے کے آیا ہوں، قیم نشادر کا۔ تو اس عمل کو آپ کرنا چاہیں تو ماشاءاللہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی اس کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے تو وہ انشاءاللہ کرے اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ٹلی والا نوشادر لے لیں، اچھی کوالٹی کا صاف ستھرا نوشادر لے لیں۔ پھر آپ کیا کریں، آپ 1 کلو انبوت چونا لے لیں اور 1 کلو سفید سجی لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ سفید سجی لے کر ان دونوں کو خوب خرل کر لیں۔ خرل کرنے کے بعد یہ دونوں 1 کلو ہونا چاہیے، اور سٹیل کی آپ باٹی لے لیں۔ سٹیل کی باٹی لے کر یا بڑا توا لے لیں، دونوں میں سے کوئی بھی مل جائے آپ کو تو لے سکتے ہیں۔ آپ چاہے لوہے کی باٹی میں کر سکتے ہیں، سٹیل کی باٹی میں کر سکتے ہیں، توے کے اوپر کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کا دل کرے آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں آپ۔ تو اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ نشادر اسی طرح سیدھا اوپر توے کے رکھ دو یا کڑھائی کے اندر رکھ دو۔ اس کے اوپر آپ نے نوکدار اونچی ڈھیری لگا دینی ہے اس دابو کی۔ 1 پاؤ دابو بچا کے رکھیں۔ اس دابو کو اس طرح کرنا ہے آپ نے کہ اس کے اندر 4 گھنٹے نیچے بالکل زیرو سائز آگ جلائیں۔ جہاں سے دابو پھٹے وہاں سے اس جو پایا آپ کے پاس دابو پڑا ہے وہ اوپر چھڑک دیں، اور چمچ کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ یا کسی بھی طریقے سے آپ دبا دیں۔ دبانے کے بعد آپ اس طرح کریں گے، یہ 2-3 دفعہ پھٹتا ہے، اس کے بعد پھر بند ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہوگا، اور بعد میں کیا کرنا ہے کہ 4 گھنٹے اس کو بالکل زیرو سائز آگ دینی ہے۔ پھر اگلے 4 گھنٹے آپ نے اس کو تھوڑی سی آگ بڑھا دینی ہے، اور جو آگے والا عمل ہوگا 4 گھنٹوں کا، اس کے بعد آپ نے چولہے کی آگ اتنی کر دینی ہے کہ جتنی آگ کے اوپر ہنڈی پکائی جاتی ہے اتنی آپ نے آگ اس کے نیچے کر دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب 12 گھنٹے آپ اس کو پکا لیں گے، پکانے کے بعد میرے بھائیوں نے اس طرح کرنا ہے، اس داب کو آگ کے اوپر پڑی رہنے دیں، آگ بند کر دیں، چولہا بند کر دیں۔ چولہا بند کرنے کے بعد جب ٹھنڈی ہو جائے، بالکل ٹھنڈی ہو جائے، تو یہ تھوڑی سی پتھر نما بنے گی، اور اس کو آپ نے آرام سے چھری کے ساتھ خروش دینا ہے، یہ توڑ دینی ہے۔ نیچے جو آپ کا یہ نشادر ہوگا، یہ نشادر بہترین قسم کا قائم ہوگا۔ تو یہ وہ نشادر ہے کہ جس کی چٹکی لگا دو تو یہ تانبے کے آر پار چلا جاتا ہے، یہ اس طرح کا نشادر ہو جاتا ہے، اور یہ بہترین ہی کام کر جاتا ہے۔ تو آگے اس سے کوئی اپنی مرضی سے کام لینا چاہتا ہے، یا کوئی کاریگر بندہ اس سے کام لینا جانتا ہے، تو ماشاءاللہ وہ اس کے اوپر کام کر کے دیکھ لے۔ یہ نسخہ جو میں نے اپنے دوستوں کو دیا ہے، یہ نسخہ بالکل بہترین ہے، اور یہ کاریگر بندے کا نسخہ ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے دیا تھا، تو یہ گروپوں کے اندر ہے، ایک صابر پیا نام کے بھائی ہیں، یہ نسخہ انہوں کا ہے اور ملا مجھے کہیں اور سے ہے، اور یہ میں نے سوچا کہ اپنے بھائیوں کو میں یوٹیوب پہ دے دیتا ہوں، چینل پہ، اپنے چینل پہ یہ نسخہ دے دیتا ہوں۔ کوئی بھی میرا دوست اس کے اوپر کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میرا اپنا نسخہ نہیں ہے، تو جن کا نسخہ ہے میں کیوں ایسے کہوں کہ یہ میرا نسخہ ہے، تو ایسی بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے نام بھی بتایا ہے کہ میرے کسی دوست نے دیا ہے، مگر ہے یہ صابر پیا صاحب کا نسخہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ بنائیں۔ آج کی یہ ویڈیو تھی، آگے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔